السلام علیکم ویورز، کرنٹ این این کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، پیشے کے اعتبار سے پاکستان کے اندر بھی انہوں نے سرو کیا، آج کل وہ برطانیہ کے اندر سرو کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے ہم جانیں گے ہیلتھ کے سسٹم کے حوالے سے پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اور جو برطانیہ کا ہیلتھ سسٹم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی رہنما خاص طور پہ وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بڑی مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، ہماری عام کمیونٹی بھی بڑی مثالیں دیتی ہے برطانوی ہیلتھ سسٹم کی۔ تو ان سے گفتگو کریں گے آج ہیلتھ سسٹم کے اوپر، پاکستان کے اور برطانیہ کے، اور اس کا تھوڑا سا موازنہ بھی کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انعام الحق صاحب جو گلاسکو کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ برطانیہ کے اندر سرو کر رہے ہیں، تو پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اور جو برطانیہ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ جی، بہت ڈفرینس ہے۔ میں نے کچھ عرصہ یہاں بھی کام کیا تھا پاکستان میں، تقریباً 3 سال، اور اس کے بعد گزشتہ 18 سال سے تقریباً میں یو کے میں ہوں۔ تو اس میں کافی ڈفرینسز ہیں۔ فرسٹ آف آل جو مین ڈفرینس ہے جو پاکستان کے سسٹم میں اور یو کے سسٹم میں، کہ یو کے کا سسٹم موسٹلی گورنمنٹ فنڈڈ ہے۔ ان کا جو سسٹم ہے اس کا نام ہے نیشنل ہیلتھ سروس، NHS۔ سو NHS جو ہے وہ بیسیکلی ایک گورنمنٹ فنڈڈ سروس ہے، اور موسٹ آف دا تھنگز اس میں فری ہیں۔ کچھ ایک لمیٹڈ حد تک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے اس کے اندر۔ مثلاً جو لوگ جن کو ویٹ نہیں کرنا چاہتے، کو اپنی سرجری کا ویٹ کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاتے ہیں، لیکن جو میجورٹی جو سسٹم ہے وہ NHS ہے جو کہ گورنمنٹ فنڈڈ سسٹم ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ، پاکستان میں دونوں سسٹم چل رہے ہیں، لیکن اوبویسلی جو پرائیویٹ سسٹم ہے وہ مور سکسیزفل ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کافی پرابلمس ہیں، جیسے کہ پاکستان از اے پور کنٹری، اور اس کے علاوہ کرپشن اور باقی جو ایشوز ہیں، تو ان کی وجہ سے ایک جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہونا چاہیے پیشنٹ کو وہ اوبویسلی نہیں ملتا، تو اس وجہ سے مایوس ہو کر لوگ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں۔ تو جو میجورٹی آف ہیلتھ پروویژن اینڈ پاکستان میں وہ جو اچھی جو سروس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی پرووائڈ کر رہا ہے، دو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو یو کے یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ سکسیزفل اور زیادہ مطلب لوگ اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے جب ہماری جو سابقہ حکومت تھی عمران خان کی، انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ کا سسٹم متعارف کروایا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے باقی جو بیرونی دنیا ہے، جو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پہ اس طرح کا سسٹم لایا جائے، گورنمنٹ کچھ پے کرتی ہے، تو زیادہ ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ پرائیویٹ چلتا ہے۔ تو کیا اس سسٹم میں بہتر اس کو اگر کیا جائے اور جو ہیلتھ کارڈ والا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اوبویسلی آپ کو ریسورسز چاہیے، کیپٹل چاہیے ان چیزوں کے لیے، لیکن ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا سابقہ گورنمنٹ کا، اور بیسیکلی ایک ایگزامپل تھی کہ جیسے ہیلتھ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے یو کے میں اور ان یورپین کنٹریز میں۔ تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا سسٹم تھا، اور اس کو فردر اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو کوالٹی آف کیئر ہے وہ ملے۔ اچھا، تو پاکستان میں اور برطانیہ میں جو مریض کی دیکھ بھال ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ اس میں کچھ سسٹم بھی اس میں تھوڑے ڈفرینسز ہیں۔ اس میں یو کے میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں وہ یا اگر وہ ایمرجنسی ان کو ہو جائے تو وہاں سے وہ ایڈمٹ ہو سکتے ہیں، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ A&E کے تھرو، ایمرجنسی کے تھرو ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ ادروائز جو بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ GPs کے تھرو آتے ہیں۔ ہر ایریا میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنر، اور جو اس ایریا میں جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ تو جو نان ایمرجنسی پرابلمس ہوتی ہیں ان کے لیے پیشنٹ جو ہیں وہ پہلے GP کو کنسلٹ کرتے ہیں، اور پھر GP ان کو ریفر کرتا ہے۔ GP بیسیکلی پرائورٹائز کرتا ہے کہ کون سا پیشنٹ جو ہے وہ کتنی جلدی دیکھا جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر ان میں ایک آرگنائز طریقے سے وہاں پر پیشنٹ جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس میں بیسیکلی اب جو ویٹنگ لسٹ ہے وہ بڑی ان کی لانگ ہو چکی ہے، اور پیشنٹس کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ سسپیکٹڈ کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ دے آر سین ود ان ویکس۔ اچھا، پاکستان کی اکثر جو ایلیٹ کلاس ہے وہ برطانیہ میں اپنا علاج کروانا مناسب سمجھتی ہے، وہ برطانیہ میں جا کے علاج کرواتے ہیں۔
تو کیا کتنا برطانیہ کا اچھا سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں علاج کرواتے؟ کیا کمی ہے کہ جو ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ کے مقابلے کا کرنے کے لیے کیا کچھ چیزیں درکار ہیں؟ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ہیں ان کے سسٹم میں جو جس کی وجہ سے ان کا سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، اور وہ ہے کوالٹی امپرومنٹ. تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ امپروو ہو. جہاں پر کوئی جو کیئر ہے وہ اگر اس کا اسٹینڈرڈ سب اسٹینڈرڈ ہو گئی ہے تو وہ دے ٹرائی ٹو امپروو. تو ان میں آڈٹ، ریسرچ، کلینکل گورننس، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ان کے سسٹم کی امپروومنٹ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہیں. جبکہ ہمارے سسٹم میں انفارچونیٹلی وہ چیزیں نہیں ہیں. دیر آر اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے جو کہ ایک اچھا سسٹم کو رن کرنے کے لیے وہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو کہ ان کے سسٹم میں ہیں اور ہمارے سسٹم میں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہاں پر وہ جتنی محنت سے اور جتنے ایک محدود وسائل کے ساتھ وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ بڑی مچ اپریشیٹ. اچھا، جو برطانوی پولیٹیشینز ہیں کیا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرواتے ہیں یا سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرواتے ہیں؟ دیکھیے وہاں تو ایک ہی ہے، وہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہیں. تو اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو فیسلٹی ہوتی ہے کہ بھئی آپ پرائیویٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو لیکن میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہی آتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ آف کیئر. تو اس وجہ سے کوئی وہ وہاں پر پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتی. لیکن اب چونکہ تھنگز آر چینجنگ تو اس میں اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو بیرون ملک سے لوگ جاتے ہیں یا ادر کنٹری سے برطانیہ میں علاج کروانے کے لیے، وہ وہاں کے پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرواتے ہیں یا جو اسٹیٹ کے ہاسپٹل ہیں وہیں سے علاج کرواتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ یہیں سے کوئی جا رہا ہے کہ وہ اس نے وہاں سے اپوائنٹمنٹ لی ہے. اگر فرض کریں آپ وہاں کے پرائیویٹ ڈاکٹر سے پہلے ہی آپ اپوائنٹمنٹ لے کر جاتے ہیں تو آپ کا ڈیفینیٹلی اپوائنٹمنٹ آپ کا وہ پرائیویٹ علاج ہی ہوگا. لیکن اس میں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وزٹر گیا وہاں پر اور وہ خدا نخواستہ کہ کوئی ان ویل ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ فری ہوتی ہے جو 24 آورس کی. اس کے بعد جب پیشنٹ اگر ایڈمٹ ہو جائے تو اس کے لیے ان کو پے کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کو کیا مسائل درپیش ہیں اور برطانیہ میں ڈاکٹرز کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ اس میں اوبیسلی جو پاکستان ہے اس میں ظاہر ہے ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ کرپشن ہے، پھر کوئی پراپر اسٹرکچر نہیں ہے ڈاکٹرز کے لیے. تو اس کے لیے اس سے ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں. اب جب میں یہاں سے گیا تھا تو مجھے بھی کافی یہاں پہ یہ تھا کہ کوئی جابس وائز کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی. یہاں پر میرے جو سینئرس تھے وہ بھی فری آنریری جابس کر رہے تھے، تو وہ بڑا ڈسکریجنگ ٹائم تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اب جب ہم باہر جاتے ہیں تو اس کے چونکہ وہ ہمارا سسٹم نہیں ہے تو وہ ان کا سسٹم ہے، تو اوبیسلی ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وی آر آلویز ایٹ ڈس ایڈوانٹیج، کیونکہ جہاں پر کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں یا کیریئر پروگریشن ہے تو وہ وی فیس لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. بٹ دیٹس انڈرسٹینڈیبل کہ ظاہر ہے وہ ان کا ملک ہے، تو ہمیں اوبیسلی ان چیزوں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نئے ڈاکٹرز جاتے ہیں جو کہ ان کو دے ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم اور ایفرٹ، جیسے کمیونیکیشن اسکلز ہیں جو کہ ہمارے سسٹم میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا UK سسٹم. تو وہ ان کے اوپر یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. تو یہ چیزیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اس سسٹم میں یہ ہے کہ پیشنٹ جیسے انسان کی امپورٹنس، پیشنٹ کی بڑی امپورٹنس ہے، تو لیٹیگیشن وغیرہ کافی ہوتی ہے سسٹم میں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس میں ورکنگ جو ہے از اسٹریسفل ایز ویل. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان امن نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.